بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج دو موضوعات پر خصوصاً بات کریں گے۔ جو سیکٹری الیکشن کمیشن نے بیان دیا ہے اس پر بات کریں گے، طلعت حسین کے موضوع پر بات کریں گے، اور جو خودکش حملہ کیا ہے سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام پر اس پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف۔ الیکشن کمیشن کے سیکٹری نے بیان دیا کہ اس عرصے میں ہم مکمل نہیں کر سکتے الیکٹرانک ووٹ کا سسٹم، حالانکہ 2 سال سے کچھ مہینے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 19 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور 19 مہینے میں بہت کچھ کام ہو سکتا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن مطلب ایک ہی ہے کہ سب صحافی اور سب اینکر کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ الیکشن کمشنر کے ساتھ، یعنی جو ہے سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر، اور اس کا ٹیم 4 ممبر میں سے 2 موجود ہیں، اور سیکٹری الیکشن کمیشن موجود ہے۔ 2 ممبر نے ابھی اپوائنٹ ہونا ہے الیکشن کمیشن میں، جو ابھی تک نہیں ہو رہا۔ وہ بھی اپنے منظور نظر لوگوں کو دیکھیں گے۔ منظور نظر کن کے ہوں گے؟ وہ آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی ہے، یعنی 2 ممبر جو بیٹھے وہ کون ہے، اور چیف الیکشن کمشنر خود کون ہے؟ یعنی کتنی دفعہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سعید مہدی کے داماد ہے، جو نواز شریف کے پرسنل سیکٹری رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج اس عہدے تک پہنچے ہیں۔ اور بدنصیبی تھی اس حکومت کی کہ انہوں نے اس شخص کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا، جو بنتی ہی اس نے فون کیا نواز شریف کو کہ اب جناب حکم کریں، آقا ہم حاضر ہیں، اور وہی حاضری ابھی ہو رہی ہے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب یہ کام کرے گا، ایک تو مدت کم ہے، دوسرا اس پر 100 ارب روپے کا خرچ آئے گا۔ تو اب پچھلے انتخابات کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے انتخابات پر جو EVM مشین نہیں بھی تھا تو 37 ارب روپے کا خرچہ آیا تھا۔ اب اس دفعہ ایک اور موڑ سامنے آ گیا ہے کہ دنیا میں اگر پڑوسی ملک کو بھی دیکھا جائے، انڈیا کو، تو وہاں بھی 2 ہفتے میں الیکشن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے مشینیں چاہیے ہیں، جتنا اس کو فکر ہے خزانے کا، چیف جسٹس کا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فائنانس سے، تو چیف الیکشن کمشنر کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے فائنانس سے، تو وہ بیان دے رہا ہے کہ 100 ارب روپے خرچ ہوں گے، تو یہ بہت مشکل سودا ہے۔ تو اب اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، حکومت بتانا چاہے گی انشاءاللہ کہ اس پر جو آپ کا خرچ ہے 37 بلین جو آپ نے پچھلے الیکشن پہ الیکشن کمیشن نے خرچ کیے تھے، تو اس کا آدھا بھی نہیں لگے گا۔ اس کی وجوہات ہے کہ اگر 1 دن میں الیکشن نہیں ہوگا اور 2 ہفتوں میں یا 10 دن میں الیکشن ہوگا، تو اس پر 37 سے کم خرچ آ جائے گا، بہت کم مشینوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر حل نہ بھی ہوا تو آئندہ کے لیے، یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں اس کی بات کو لے کر کہ آج تک 74 سالوں میں جتنے الیکشن ہوئے سوائے یحییٰ خان کے وقت کے سن 70 اور 71 کے، سب پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب جعلی تھے۔ تو اب اگر یہ سب جعلی تھے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں آپ کے سامنے ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ الیکٹرانک مشین سے ہوں گے تو ایک تو جعلی ووٹ نہیں پڑ سکیں گے، جس کی تعداد ہر حلقے میں 25 سے 35 ہزار ووٹ تک ہے، اور جہاں پر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو 2000 سے 3000 سے 4000 سے۔ اور اب جب یہ جعلی ووٹ استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ مشین تو جعلی ووٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ سیدھی سادی بات ہے، تو ان کو تو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو تو 2/3 میجارٹی مل جائے گی، اور دوسرے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل چکا ہے، تو اس میں بھی ہر حلقے میں اوورسیز کی تعداد 10 سے لے کر 20,000، اور سینٹرل پنجاب میں تو یہ تعداد 25 سے 30,000 تک ہے۔ تو ان کو کہاں پھر ریلیف ملے گا انتخابات میں؟ یہ تو یعنی برباد ہو جائیں گے۔ تو جب یہ برباد ہوں گے تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ کیسے منظور ہوگا کہ شریف خاندان الیکشن میں برباد ہو؟ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ شخص چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ بڑے لاگر ہیڈ پر ہے حکومت کے ساتھ،
لیکن اس کا انجام اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ جو کچھ یہ سوچ رہا ہے کہ شریف خاندان دوبارہ آئے گا اور ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ شریف خاندان کا آنا ایک معجزہ ہو سکتا ہے، اور اس دنیا میں ابھی معجزے نہیں ہو رہے۔ اب اس دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ حالات، واقعات اور اس خطے کے تناظر میں سب کچھ ہوگا، ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں، دنیا میں نئے بلاک بن چکے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی دشمنی اس کو کتنی مہنگی پڑے گی، اس چیف الیکشن کمشنر کو۔ اور پھر ان کے جو صحافی ہے شریف خاندان کے، وہ بھی کڑے ہیں سب کے سب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیے طلعت حسین کو وہ نظام چاہیے جس میں مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ہو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو 74 سال کا نظام ہے یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، کسی انقلاب کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو اس کو کسی انقلاب کا پرواہ نہیں تھا، صرف اور صرف چاہتا تھا کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہو تو بس یہی بہت ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تو نوازتا ہے اور بہت عجیب طریقے سے نوازنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اس کا نام نواز شریف ہی صحیح ہے۔ یعنی وہ اگر باہر دوروں پر جاتا ہے تو سینکڑوں صحافی لے کر جاتا ہے اور کروڑوں اربوں کی نقصان پاکستان کا ہوتا تھا۔ اور اب جب وزیر اعظم ہے تو اس کے پورے دور میں ابھی 2 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ یعنی نہ کوئی خاندان کی کسی آدمی کو لے کر گیا فارن دورے پر، نہ کسی صحافی، کسی اینکر کو، اور نہ کسی کے لیے شاپنگ کی ہے۔ اور اتنی بڑی شاپنگ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ وہ وزن، یعنی کہ ایک جہاز وہ وزن اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑ دیتے تھے اس قیمتی سامان کو، جو کہ شریف خاندان اس کی پیمنٹ کرتا تھا قومی خزانے سے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور کم عقلی دیکھیے اس طلعت حسین نامی شخص کی کہ اس کا عقل اتنا کام نہیں کر رہا کہ یہ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ آپ کو اب عمران خان کی چاپلوسی کرنی پڑے گی، آپ وہ نواز شریف کو بھول جائے۔ آپ لوگوں کا اپنا ایمان تو ہے نہیں کہ آپ لوگ کسی یعنی عقیدے پہ کڑے ہوں، کسی شخص کے اصول یعنی کسی اصول پر کڑے ہوں۔ آپ کا طریقہ کار ہے کیا؟ آپ ایک موٹر سائیکل سے لے کر کروزنگ تک پر چلے گئے نواز شریف خاندان کی وجہ سے، تو کیا یہ آپ کو پاکستان عزیز نہیں ہے؟ صرف اپنے مراعات اور نواز شریف عزیز ہے اس لیے کہ آپ کو نوازتا ہے۔ اور اسی طرح کتنے ہیں یہ تو، یعنی اگر 60-70 چینلز ہیں تو ان میں سے 2-4 کو چھوڑ کر باقی سب کے سب پیڈ ہے نواز شریف کی۔ اور ان کے جو ابھی ویڈیوز آ رہی ہے مریم کی جو لیک ہوئی ہیں، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس میڈیا کا کیا کردار رہا ہے۔ یعنی مریم اس کو چلاتی رہی ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتی رہی ہے، اور آگے سے دنیا ٹی وی کا جو مالک ہے میاں عامر، وہ کہتا ہے کہ جی محترمہ آپ چھوڑیے، میں ابھی ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ہے ہمارا میڈیا مالکان۔ اور پھر اس میڈیا مالکان کو جس طرح نوازا گیا، 30 ارب روپے ایک سال میں دی گئے ان مالکان کو، ان چینلز کو، اور وہ اتنی بے دردی سے، یعنی پاکستان کے عوام کو بھوکا کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور یہ لوگ اب بھی سوچتے ہیں کہ حالات شاید ادھر ہی کڑے، حالات بہت بدل چکے ہیں۔ آپ کے درمیان میں ایک آؤٹ سائیڈر آ گیا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، چیلنج قبول کرنے والا ہے۔ آپ لوگ کچھ بھی کرے، عمران خان کی لیگیسی کو ختم کرنا کسی بھی طاقت، اللہ کے سوا کسی کی بھی پاکستانی طاقت، کوئی بھی طاقت میں ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس شخص کو گرا سکے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ان صحافی حضرات کو اور ان اینکر حضرات کو، جن کا میں کیا کہوں، ان کو سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ وہ دور کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ توبہ طائب ہو، آپ کو اگر اللہ نے معافی دی تو ہو سکتا ہے، ورنہ آپ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ آپ نے جس طرح ان لوگوں سے مل کر اس ملک کو برباد کیا ہے، جو امہ کا بہت مضبوط ملک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیوا جو اس ملک ہے پوری دنیا میں، جس پر
یعنی یہاں ایک معاشرہ مسلمانوں کا ہے، اس کو خراب کرنے میں آپ لوگوں کو بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ کردار آپ کو چھوڑنا پڑے گا، مجبوراً چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اس طرح چھوڑیں گے، لیکن میں ابھی بھی آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ توبہ کریں اور اس خاندان سے بہت دور جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، یہ بیان حلفی کا، تو اس میں بھی ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، شریف خاندان نے جو بھی کردار وہ اپنے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائے کسی طریقے سے، ہمارے یہ جتنے جرائم ہیں یہ چھپ جائے، تو اس کے لیے ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے، الٹے پڑتے ہیں، الٹی یعنی اس کی کشتی الٹ رہی ہے ہر دفعہ۔ جب بھی ابھی یہ حلف نامہ جب آ گیا تو ان کا کیا خیال تھا کہ یہ فوراً سب کچھ صاف ہو جائے گا اور ہم سرخرو ہو جائیں گے، الٹا ان کے گلے پڑ گیا، اور وہ رانا شمیم بھی ابھی مکر گیا۔ اب انصار عباسی اور شاہ زیب خانزادہ اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور یہ ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انجام اتنا برا ہونے والا ہے۔ تو یہاں تو رانا شمیم بھی نہیں بچے گا، وہ تو سیدھا جیل جائے گا۔ اگر عطر من اللہ صاحب چاہیں بھی تو اس کو معاف نہیں کر سکتے کہ یہ بہت اوپن اینڈ شٹ کیس بن چکا ہے۔ اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ اور جیوں پر وہ ہاتھ نہ ڈالیں، وہ کسی خاص وجہ سے، میں اس میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن رانا شمیم نہیں بچ سکتا۔ تو جب ان کے پیرول پر روگ نہیں بچ سکتے، یعنی ان کے ہر ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ مریم جو جھوٹ تراشتی ہے اور اس سے پہلے اعلان کر دیتی ہے کہ اب یعنی 14 نومبر کو اس نے اعلان کر دیا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، انشاءاللہ نواز شریف سرخرو ہو جائیں گے۔ تو ان کے بیانات کو دیکھیے، ان کے عقل و دماغ کو دیکھیے کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہے کہ پہلے ہی راز افشا کرتے ہیں اور پھر الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اینکر کس طرح ان کو بچائیں گے، یہ صحافی ان کو کیسے بچائیں گے؟ یہ خود نہیں بچ سکتے، یہ اللہ کے قہر میں آ چکے ہیں اور یہ اس سے نکل نہیں سکتے۔ جب یہ نہیں نکل سکتے تو آپ لوگ کیسے نکلیں گے؟ تو آپ اپنا رویہ بدلائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ آپ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ الٹی پر، جو جھوٹ تراشتے ہیں، جو ڈرامہ بازی کرتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، لیک کرتے ہیں اور ان کے خود لیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی ارشد ملک جج سے لے کر آج تک جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جو انہوں نے ویڈیوز کی، یہ جو جھوٹا بیان حلفی آ گیا، سب کے سب ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ لیکن ان اینکروں کو، ان صحافیوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے 2 فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک طرف نواز شریف کے لیے میڈیا میں خبریں بن جائیں گی، تو دوسری طرف جو ظالم لینے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہم یہ حلف نامہ انگلینڈ میں پیش کریں گے کہ یہ حلف نامہ ہے، آپ دیکھیے، ایک سابق جج کا ہے، بہت بڑا جج ہے، یعنی چیف جج تھا، اس نے یہ خود حلف نامہ دیا ہے اور خود نے اقرار کیا ہے۔ تو میرے لیے پاکستان جانا موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے ظالم دیا جائے۔ یعنی ایک خاندان کو، ایک شخص کو بچانے کے لیے کتنے لوگ آگے آ جاتے ہیں، پھر وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے چہرے آپ کے سامنے، ان کے چہروں سے پردہ ہٹانا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کس طرح پاکستانی نظام کو، پاکستانی عدالتوں کو کس طرح بدنام کر رہے ہیں، افواج پاکستان کو یہ کس طرح بدنام کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 سال پہلے، یعنی اس شخص کو 3 سال بعد خواب آیا، رانا شمیم کو، اور یہ آ گیا اور اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور جاوید چودھری کو دیکھیے، وہ جو اینکر ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو 1.5 سال پہلے پتا تھا۔ یعنی ہر جگہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہر ادارے کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ میڈیا کو تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے ہمارے عدل کے ادارے کو تباہ کیا، ہمارے بیوروکریسی کو تباہ کیا، پورے پاکستانی نظام کو رک کر دیا ہے۔ اور اب جب نظام ٹھیک طرف چلنے لگا ہے تو یہاں کبھی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے آتا ہے۔ یعنی اب اگر یہ الیکشن صاف اور شفاف ہو جائے، الیکٹرانک مشین سے ہو جائے، اوورسیز کو ووٹ کا حق ہو، وہ استعمال ہو جائے، تو 2/3 میجارٹی کے علاوہ عمران خان انشاءاللہ نہیں آئے گا، 2/3 میجارٹی سے آئے گا، اور وہی ان کے لیے موت ہے، کیونکہ
جب ایسا شخص اس کو اختیار ملے گا، ابھی تک تو عمران خان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، آن دی گراؤنڈ تو ابھی بھی نواز شریف کی حکومت ہے، عوام کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کا، عوام مہنگائی کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑی بڑھ چکی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں مہنگائی پاکستان سے 20 گنا زیادہ ہے، اور اگر یہ لوگ ہوتے اس وقت نواز فیملی تو یہ تو اس سے 50 گنا زیادہ مہنگائی ہوتی، پھر لوگ کیا کرتے؟ لیکن یہ سمجھنا پڑے گا، ابھی یہ وقت ہے سمجھنے کی، اگر اس وقت بھی ہم نہ سمجھ سکے تو بہت برا ہو جائے گا اس ملک کے ساتھ۔ اور اس چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے ہر سوشل میڈیا کے آدمی کو اٹھنا چاہیے، یہ شخص بہت برے طریقے سے لاگر ہیڈ پہ آ چکا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے بیانات موجود ہیں، اپنے آبزرویشنز موجود ہیں الیکشن کے بارے میں اور الیکشن کمیشن کے بارے میں، تو یہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ ان سب کو روند کر چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہ کوئی سید مہدی وزیر اعظم کا سیکٹری ہوگا، نہ نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر اس سے بھی پوچھا جائے گا، ہر وقت ان کے ساتھ حساب ہوگا، یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو اس لیے ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ دشمنی اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کھینچ لے اس دشمنی سے۔ یہ لوگ ایک کال پر جب جمع ہوں گے عمران خان کے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ اصل میں حقائق ہے کیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں یہ لوگ، اور اگر یہ نہیں سنبھلیں گے تو ان کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اب میں بات کرتا ہوں سندھ اسمبلی نے جو قانون سازی کی ہے بلدیات کے خلاف، بلدیات کی انہوں نے پر تو 2012 میں بھی کاٹ دیے تھے، لیکن اب تو بالکل ہی بے پر کر دیا ہے، ابھی اڑنے کے قابل ہی نہیں رہا، چلنے کے قابل نہیں رہا، یعنی بلدیات کا نظام۔ اور اب تک چاہیے کہ سپریم کورٹ اس پر سو موٹو لیتا ہے، جو تشریح کا کام ہے وہ تو سپریم کورٹ کا ہے، تو اگر سپریم کورٹ اس طرح یعنی کہ کسی ملک میں بلدیاتی ادارے ہی سب کچھ ہوتے ہیں عوام کے سامنے، تو اگر ان اداروں کا یہ حال انہوں نے کر دیا ہے سندھ اسمبلی میں، تو وفاق کو چاہیے کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور سپریم کورٹ کو تو خود چاہیے کہ عوام کے مفاد کے خلاف اتنا بڑا کام ہوا ہے سندھ اسمبلی میں، تو اس پر خاموش ہوگا سپریم کورٹ تو یہ بہت عوام کے نظروں میں یہ بہت ناجائز چیز ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔